علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عبادت و عید کے مقبال و شمائل سالت کی قربان و بہت وعدل کی دیوان و اولیاء عمل کی جانب صاحب، آئیے سب سے پہلے آپ نامدار مدینے کے تعلقات نائب پروردگار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تسبنا و سلام کی جانب نشاور کرے اور پر بابا دے بلند سے اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام۔ حضرات محترم، خطبہ مستند کے بعد قرآن مقدس آیت کریمہ کی تلاوت کے رب ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے ذکر کرنے سے دل کو یعنی کہ قلب کو جو سکون ملتا ہے۔ دنیا کے بہت سارے آشائشیں ہیں، بہت سارے چیز ہیں جو انسان کو کچھ حد کے لیے جو ہے ان کو سکون ملے گا، لیکن اصل ذکر جو ہے، اصل سکون جو ہے ہمارے روح کا ہو یا دل کا ہو، وہ اللہ کے ذکر میں ہی رکھا ہے۔ انسان بے سکونی جب انسان کو ہو جائے یا وہ موسم سرما میں چلے جائے جہاں ٹھنڈک ان کو محسوس ہو، کتنے دن رہ سکتا ہے، کتنے گھنٹہ رہ سکتا ہے۔ کسی بندے کو اگر بے سکونی آ جاتا ہے، ان کو چین نصیب نہیں ہو رہا ہے، زیادہ سے زیادہ پنکھا چلا کے بیٹھ جائے گا یا کولر چلا کے بیٹھ جائے گا۔ یہاں پہ بھی اگر سکون نہ ملا تو وہ اے سی چلا کے بیٹھ جائے گا، لیکن کب تک وہ سکون ملے گا؟ چند منٹ کا ہی تو وہ سکون ہے، لیکن جو ابدی سکون ہے، جو ہمیشہ کے سکون ہے، جو ہمیشہ وہ سکون ہمارے دل اور قلب اور روح میں رہنے والی ہے، تو وہ اللہ کا ذکر میں ہے۔ اور وہ سکون جو اللہ کے ذکر میں، وہ دنیا میں بھی اس کو ملے گا اور مرنے کے بعد قبر میں بھی ملے گا اور حشر میں بھی ملے گا۔ قبر اور حشر میں دونوں جگہ ملے گا، لیکن ذکر ایک، وقت ایک، ٹائم ایک، جگہ ایک، لیکن سکون دیکھو کتنے جگہ بڑھ گیا، سکون کتنی جگہ بڑھ گیا۔ آپ اگر دنیا کی دوسرے آشائش کو لے کر کے سکون تو پا سکتے ہیں، لیکن چند دن کے لیے پا سکتے ہیں۔ آپ اگر بے سکونی ہیں تو مارکیٹ نکل جائیے، کتنے منٹ سکون ملیں گے جب تک آپ مارکیٹ میں رہیں گے۔ اور اگر آپ مارکیٹ سے آپ کا جی نہیں بھرا تو کسی سنیما ہال میں جا کے بیٹھ جائیں گے، وہاں آپ کو چند منٹ تک سکون مل سکتا ہے۔ اگر وہاں سے بھی نہیں ملا، آپ کو گھر میں اگر بے سکونی نصیب ہو رہا ہے، آپ گھر سے نکل کر کے چہل قدمی کے لیے باہر جائیں گے، وہاں پہ آپ کو سکون مل سکتا ہے۔ آپ کا اگر من گھر میں نہیں لگتا، آپ کے اپنے من کو بہلانے کے لیے کوئی دوستوں کو لے کر کے باہر بیٹھ جائیں گے، چند منٹ آپ کے دوست آپ کا دل بہلا دے گا، لیکن پھر جیسا پہلے تھا ویسا ابھی بھی ہو جائے گا، لیکن وہ سکون آپ کو کہاں سے ملے گا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے قرآن میں، قرآن اس کا شاہد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر اپنے روح کو اگر اطمینان دلانا چاہتے ہو، اگر اپنے دل کو سکون دلانا چاہتے ہو، آؤ پھر اس رب کے دہلیز پر آؤ، اس یعنی کہ اس مولا کی چوکھٹ پر جہاں تمہیں ہمیشہ کے لیے سکون ملے گا، اور دنیا میں جب تک رہو گے وہ سکون تمہارے اندر باقی رہے گی، اور مرنے کے بعد قبر میں جب لیٹ جاؤ گے وہاں تو پھر کوئی نہیں ہوگا، نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا، نہ تمہارے لیے کوئی سنیما ہال کام آئیں گے، نہ تمہارے لیے دنیا کام آئے گی، نہ دنیا کے آشائش سے تمہارے قبر میں کام آئے گی۔ اگر قبر میں تمہارے سکون کا کوئی ذریعہ بنے گا تو وہ اللہ کا ذکر اور اس کا خیر ہی تمہارا ذریعہ بن سکتا ہے۔ قبر میں کس کا خیر ذریعہ بن سکتا ہے؟ کیا چیز کام آ سکتی ہے؟ وہ تنہا، وہ قبر کا عالم تنہائی تو ہے، کیا ساتھ آپ کا جائے گا؟ ایک کفن، چٹا سا لباس، کافور اور کچھ خوشبو وہ آپ کو لپیٹ کر کے منو تلے مٹی کے اندر آپ کو دبوچ کر کے آپ کے دوست، یار، بھائی، بہن، سگے ہر
جو آپ کے قریبی تھے, جو آپ کے دل کے کلوس رہا کرتے تھے, وہ بھی آپ کو چھوڑ کر کے آ جائے گا. لیکن وہاں دل کو بہلانے والا کون ہوگا؟ وہاں آپ کو تسلی دینے والا کون ہوگا؟ آج دنیا میں اگر گرمی زیادہ ہو جاتے ہیں, ہم پنکھا چلا کے بیٹھ جاتے ہیں, اور زیادہ گرمی ہو تو کولر چلا کے بیٹھ جاتے ہیں, اور زیادہ گرمی ہو اے سی لگوا لیے. لیکن یہ تو صرف چند دن کی دنیا ہے, لیکن وہ قبر ہمارے لیے تو ہمیشہ کے لیے ہو گیا, وہ تو ابدی ہو گیا, وہ زندگی تو ہمیشہ کے لیے ہے. نہ جانے قبر میں کتنے سال لینا پڑے گا, کتنے وقت رہنا پڑے گا, کوئی نہیں جانتا ہے. لیکن ہم نے وہاں کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ دنیا میں رہنے کے لیے سارے آشائیں سے موجود کر لیے, دل کو بہلانے کے لیے گھر سجا لیے, مکان سجا لیے, دکان سجا لیے, ہر چیز سے سجا لیے. اور اگر یعنی کہ جی اور من نہیں بھرا تو جسم سجا لیے, لیکن مرنے کے بعد جو ہماری ابدی زندگی, ہم نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا, ہم نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا. آؤ پھر پلٹ کر کے اس مالک کے چوکھٹ پر, آؤ پلٹ کر کے اس رب کی چوکھٹ پر جس نے تمہیں پیدا کیا, جس نے کائنات کو پیدا کیا, جس نے سارے عالم کو پیدا کیا. وہی تو ایک مالک ہے جو سب کا سنتا ہے, وہی تو ایک مالک ہے. کوئی اگر یعنی کہ کوئی اگر دوسرے دل کو لے کر کے آتا ہے, اپنے مجبوریاں, اپنے پریشانیاں, اپنے مصیبتوں کے اپنے مالک کے چوکھٹ پر آتا ہے اور دو سجدہ کرتا ہے, اور دو سجدہ کر کے مولا کی بارگاہ میں دامن کو پھیلا دیتا ہے اور مولا سے عرض کرتا ہے, مولا میں اس گناہ میں پھنسا ہوا ہوں, مولا میں اس خطا میں پھنسا ہوا ہوں, مولا میں اس مصیبت میں گھرا ہوا ہوں. تو مولا کہتا ہے آؤ مانگ مجھ سے, اگر تم مجھ سے جتنا مانگے گا میں تمہیں اتنا عطا کراؤں گا. اور اللہ قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے, دوسری پارہ کی آیت ہے, فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. اس کا ترجمہ کہ اللہ فرماتا ہے اگر تم میرے طرف ایک قدم بڑھو گے تو میرے رحمتیں تمہارے طرف 10 قدم بڑھیں گے. ایک قدم بڑھ کے تو دیکھو اس مالک کے طرف جس مالک نے تمہیں پیدا کیا. وہ مالک تو خلا کہتا ہے بڑھو ایک قدم, فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. تم میرے طرف ایک قدم بڑھو گے, مولا فرماتا ہے کہ میرے رحمت 10 قدم بڑھے گا. مولا فرماتا ہے تم رات کو اٹھ کر کے تم مجھے سجدہ کرو گے, رات کو اٹھ کر کے تم میرا ذکر خیر کرو گے. بتاؤ پھر مالک کیا کہتا ہے؟ مالک تو کہتا ہے کہ میں تمہارا ذکر فرشتوں کے جھرمٹ میں کریں گے. مالک کہتا ہے کہ کوئی بندہ اگر میرا رات کے تنہائی میں اٹھ کر کے ایک کونے ایک گوشے میں بیٹھ کر کے تنہا بندہ عبادت کرتا ہے تو مولا تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو میرا وہ بندہ, دیکھو وہ میرا چاہنے والا, دیکھو وہ میرا دوست, وہ رات کو اٹھ کر کے میری عبادت کر رہا ہے. یہ سجدہ کیا ہے؟ یہ سجدہ کتنی طاقتور ہے؟ یہ سجدہ اتنی طاقتور ہے اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمارا سجدہ نہ چھوٹے, ہم اس کے بارے میں ہمارے اندر علم ہو جائے تو ہم کبھی نماز نہ چھوڑیں گے. لیکن آج ہم نے نماز کو نماز ہی نہیں جانا, نماز کو ہم نے ہلکا سمجھ لیا, عبادتوں کو ہم نے بالکل ہلکا ہی سمجھ لیے. اگر عبادت کو عبادت سمجھتے, نماز کو اپنے اوپر فرض عین اگر سمجھتے تو پھر نمازیں نہ چھوڑتے ہم سے, نمازیں نہ چھوڑتے ہم سے. لیکن ہم نے کیا جانا, ہم نے تو یہ سمجھے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ آنا ہے, 4 سجدے کرنا ہے, پھر نکل جانا ہے. کچھ لوگ تو وہ بھی ہیں نماز جمعہ کے فرض پڑھتے ہیں, پھر سنتیں ان کی غائب ہو جاتی ہیں, سنتیں بھی چھوڑ جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں مل رہا ہے, میرے دل کو بے چینی نصیب ہے, ہم بے چینی میں گھرے ہوئے ہیں, کہیں سکون نہیں مل رہا ہے. ایک واقعہ, ایک شخص بے چین تھا, بہت بے چین تھا, اتنا بے چین تھا کہ وہ دنیا کے ہر خطے میں چلا گیا سکون حاصل کرنے کے لیے. کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ جاؤ وہاں تمہیں سکون ملے گا, چند دن وہ رکے, پھر وہی بے سکونی. فلاں نے کہا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ, پھر وہاں گیا, پھر وہی بے سکونی. لیکن وہ دنیا کے ہر خطے میں گیا, موسم گرما سے موسم ٹھنڈے تک, ہر موسم میں جانے کے بعد, لیکن یہ دل جو ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے. یہ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے, لیکن یہ دل ہمیں جس طرف لے کے جاتا ہم چلے جاتے ہیں. کبھی ہم اس دل کی بات کو بھی مانتے ہیں, کبھی نہیں مانتے ہیں. لیکن یہ دل ہے جس چیز کے لیے ہمیں حکم ہوا ہے ہمیں الٹا کرنے کو کہتا ہے, لیکن ہم برعکس الٹا ہی کرتے ہیں. لیکن اس دل کے سکون کے لیے وہ بندہ خدا جو ہر جگہ گیا,
کہیں سکون نصیب نہیں ہوا، کہیں اس کو اطمینان نصیب نہیں ہوا، تو ایک بندہ خدا سے ملا تو اس نے کہا کہ بتاؤ کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میں بہت بے چینی میں ہوں، مجھے کہیں سکون نہیں مل رہا ہے، میں دنیا کے ہر خطے پر، ہر گوشے پر گیا ہوں، لیکن میں ابھی بھی بے سکون ہوں، ابھی بھی مجھے سکون نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ تو وہ بندہ خدا کہا کہ جاؤ تم مسجد میں جا کر کے بیٹھو، جاؤ مسجد میں جا کر کے بیٹھو۔ صرف مسجد میں جا کر بیٹھنے کا حکم دیا، نہ کہ اس کو نماز کا حکم دیا، نہ کہ اس کو نماز کا حکم دے کہ جاؤ تم نماز پڑھو۔ وہ بندہ خدا آئے مسجد میں آئے تو ایک کونے میں بیٹھا اور بیٹھتے بیٹھتے سوچنے لگے، اور جیسے اس نے سوچا کہ اب مجھے کہاں سکون ملے گا، وہ بے سکونی میں بندہ گھرا ہوا تھا، مصیبت میں گھرا ہوا تھا، دکھڑے دل کو لے کر کے، ٹوٹے ہوئے دل کو لے کر کے مولا کے چوکھٹ میں آ کر کے بیٹھا ہے۔ کچھ ہی منٹ کے اندر اس کو نیند آ گیا، کچھ ہی منٹ کے اندر اس کو نیند آ گیا، اور اتنی گہری نیند ہوا تو ایک پہر ان کے لیے ختم ہو چکا، وہ نیند میں مشغول ہے۔ جب نماز کا وقت ہوا، نمازی آئے مسجد کے اندر، اس کو اٹھایا، جگایا، کہا کہ بھائی اٹھو، نماز کا وقت ہوا۔ جب بندہ کا آنکھ کھلا تو کہا کہ ہم نے تو یہاں آ کر کے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن ہم نے دنیا کے ہر خطے میں جا کر کے، ہر گوشے میں جا کر کے یہ آزما لیا، اگر دنیا میں اگر سکون کی جگہ ہے تو وہ رب کا در ہی ہے۔ میں نے یہاں آ کر کے مجھے وہ سکون ملا، دنیا کے ہر خطے سے گھوم کر کے آ گیا ہوں، پر اتنا سکون کہیں نہیں ملا جتنا مجھے یہاں سکون ملا۔ اور بتائے وہ بندہ مسلمان نہیں تھا، وہ بندہ ایمان والا نہیں تھا، اس بندے کے پاس اس کے اعمال پر کوئی نیکیاں نہیں تھا، لیکن جب اس کو مسجد میں بیٹھ کر کے سکون ملا اور پھر وہ مسجد سے نکلتا ہے، جس شخص نے اس کو بتایا تھا کہ جاؤ مسجد میں جا کر کے بیٹھو، اللہ تمہیں سکون نصیب کرے گا، تمہارے دل کو راحت پہنچے گی، جب اس بندہ کے پاس گیا، اپنا حال دل کو سنایا تو کہا کہ میں کوئی عام انسان نہیں بلکہ میں ایک اللہ کا ولی ہوں، اور پھر اسی بندے کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، بندہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب بتاؤ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی بندہ خدا مسجد میں بھی آ کے بیٹھتا ہے تو اس کے قلب کو سکون ملتا ہے، کیونکہ مسجد ایسی واحد جگہ ہے جو انسان گناہوں سے بچتا ہے، انسان جھوٹ سے بچتا ہے، انسان بری باتوں سے بچتا ہے، ان کے دل میں، ان کے سوچ میں کوئی گندی خیالات آتا تو اس سے بھی بچتا ہے۔ اگر بندے کے دل میں اگر سکون نہیں ہے تو یہاں آ کر کے اس کو سکون بھی ملتا ہے، سکون بھی ملتا ہے۔ تو اسی طرح سے آج ہم نمازوں سے دور ہیں، آج ہم علم سے اتنا پیچھے ہو گئے ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ ابھی جو درس سے آج میں بیان نہیں کروں گا، بس رات کے کچھ چند مسائل بیان کروں گا جو میں نے رات کو بتایا تھا۔ جو لوگ درس میں بیٹھ رہے ہیں نا، ان کے دل سے پوچھئے کہ ان کو کیا کیا سیکھنے کو مل رہا ہے، پوچھئے ان کے دل سے کہ ہمارے اندر کتنی خامیاں ہیں، کتنی کوتاہیاں ہیں، ہم دین سے کتنا پیچھے ہیں، روز مرہ کے جو ہمارے مسائل ہیں ہم ان سے کتنا دور ہیں۔ بڑی بات تو یہ ہے، روز مرہ کے مسائل، ہمارے نماز کیا روز مرہ کی زندگی میں ہے، نماز ہمارے لیے اہم ترین حصہ ہے، نماز ہمارے لیے اتنا ہی ضرورت ہے جتنا ہمارے لیے بھوک یعنی کہ کھانے کی ضرورت ہے، نماز ہمارے لیے اتنا ہی ضرورت ہے جتنا ہمارے شریر میں کپڑا ضرورت ہے، نماز ہمارے لیے ہمارے زندگی میں اتنا ہی معنی اور اتنا ہی ضرورت ہے کہ جتنا ہم سانس لے رہے ہیں، جتنا ہمیں آکسیجن کی ضرورت پڑتا ہے، اتنا ہی ہمیں یہ سارے چیز ہمیں ملتا ہے، تو اتنا ہی ہمیں نماز ہمارے لیے ضروری ہماری زندگی میں۔ لیکن ہم نے کیا کیے، ہم نے تو زندگی میں ہر چیز پایا، ہم نے تو زندگی میں ہر چیز لیا، لیکن جو ہمیں لینا چاہیے تھا، جو اپنے زندگی میں شامل کرنا چاہیے تھا، ہم نے تو اس کو تو چھوڑ دیے، ہم نے تو اس کو دھکیل دیے، ہم نے تو اس کو پیٹ کے پیچھے چھوڑ دیے۔ تو اب کوئی بندہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم نماز چھوڑ کے کامیابی حاصل کر لیں، نماز تو بہت دور کی بات ہے، نماز سے پہلے ایک پکارے جاتے ہیں جس کو اذان کہا گیا ہے، شاعر اسلام ہے، اذان میں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہی ہے نا۔ دوسرا تیسرا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر ہے۔ اور چوتھے میں اور پانچویں میں کیا ہے، چوتھے اور پانچویں لاسٹ میں ہے اللہ اکبر پھر لا الہ الا اللہ، لیکن بیچ میں جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف۔ کیا کہا، آؤ کامیابی کی طرف۔ نماز ابھی ہوا نہیں، نماز پڑھا نہیں، لیکن مؤذن نے آواز لگایا حی علی الصلاۃ،
آؤ کامیابی کی طرف، حیا علی الفلاح، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر آؤ ادھر۔ لیکن ہم دن میں 5 مرتبہ اذان کو سن کر کے اگنور کر دیں گے، اذان کو سن کر کے ہم دور ہٹ جائیں گے، تو پھر ہمیں کامیابی کہاں سے ملے گا؟ اللہ نے پکارنے کا حکم دیا، پکارو، کتنے مرتبہ؟ 5 مرتبہ، دلاؤ یاد بار بار، آؤ فجر میں اٹھو، اذان مؤذن پکارتا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ پھر وقت گزرتا، پھر ظہر میں پکارتا مؤذن حی علی الصلاح حی علی، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ پھر پکارتا اثر میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ جب بندہ سونے جاتا ہے پھر اللہ کہتا پھر پکارو تاکہ یہ بھول نہ جائے، پکارو اس کو، پھر کہتا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ لیکن ہم دن میں 5 مرتبہ سن کے اگنور کر دیے، 5 مرتبہ سن کے اگنور کر دیے۔ یہ اللہ کے پکار کو سن کر کے اگنور کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ مثال اگر میں دوں، کوئی باپ ہے، ان کا لڑکا ہے، جوان ہے، باپ مفلس ہے، کمانا بھی جانتا نہ بھی جانتا ہو، وہ ہر چیز پر قادر ہو یا نہ ہو، لیکن باپ نے بیٹے سے 1 مرتبہ کہا بیٹا یہ کام کر دینا، بیٹا فلاں کام کر دینا، بیٹے نے اگنور کر دیا، چلو باپ نے معاف کیا۔ دوسرا مرتبہ پھر باپ نے کہا بیٹا فلاں کام کر دینا، بیٹا نے پھر اگنور کر دیا، باپ نے پھر صبر کیا، بیٹا کو معاف کر دیا۔ پھر باپ نے کہا بیٹا فلاں کام کرنا، بیٹا نے پھر اگنور کر دیا۔ اب باپ کے دل میں کیا گزرے گا؟ باپ کے دل میں کیا گزرے گا؟ باپ کے دل میں کون سی بات آئے گی؟ باپ کیا کہے گا؟ بیٹا میرا نافرمان ہو گیا، بیٹا میرا نافرمان ہو گیا، بیٹا میرا بات نہیں مان رہا ہے۔ اور آگے چل کے یہی آواز باپ لگاتا جائے، بیٹا نہ کرے۔ ایک دن بیٹے اور باپ کے درمیان یعنی کہ نفرت کی آگ بوئی جائے گی، نفرت کے بیج بوئی جائے گی، باپ اور بیٹے میں الگ ہونا شروع ہو جائے گا، باپ کا راستہ الگ ہو جائے گا، بیٹے کا راستہ الگ ہو جائے گا، باپ بیٹے سے نہیں بولے گا، بیٹا باپ سے نہیں بولے گا۔ جب یہ دنیاوی معاملات ہے، ایک باپ اگر اپنے بیٹے کو 1 سے 10 مرتبہ اگر ایک کام کے لیے کہے، وہ کام اگر نہ کرتا ہو، باپ ناراض ہو سکتا ہے۔ پھر وہ رب جس نے تمہیں زندگی بخشا، جس نے تمہیں سانسیں دے رہا ہے، جس نے تمہیں چلنا سکھایا، جس نے تمہیں بولنا سکھایا، جس نے تمہیں شریر سے یعنی کہ سر کے بال سے پیر کے ناخن تک ہر اعزاز دیا، اور پھر وہی رب تمہیں دن میں 5 مرتبہ بلوا رہا ہے، کہلوا رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اگر اس رب کی ان باتوں کو اگر ٹال دیا جائے، اس کو اگنور کر دیا جائے، اب وہ بندہ ہمیں آ کر کے بتائے کیا وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا وہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ یا قبر میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ یا حشر میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ یا میدان محشر میں پل صراط میں جب چلنا ہوگا کیا اس میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ جب جنت میں تمام آشائش سے تمہارے لیے بنایا ہے، کیا وہ تم کو جنت میں وہ سارے چیز نصیب ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ جب دنیاوی معاملات اور آخرت کے معاملات کو دونوں ایک کر دیا جائے، آسمان زمین کا فرق ہو جاتا ہے۔ باپ 5 مرتبہ کا تو باپ کے بات نہ ماننے سے باپ ناراض ہو گیا، بیٹا ناراض ہو گیا، اور اس رب نے تمہیں 40 سال کا زندگی بخشا، بتا تم نے 40 سال میں کتنے مرتبہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں سنے؟ بتا تم نے اس پہ کتنا عمل کیا؟ بتا تیرے سال تو 50 سال گزر گیا، بتا تم نے اپنے 50 سال کی زندگی میں کتنے مرتبہ تم نے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پر عمل کر کے مولا کے اس در میں آ کر کے ان کو سجدہ کیے؟ بتا تو صحیح اے بندہ خدا، پھر تمہیں کس چیز نے اس میں دور کر دیا؟ پھر اللہ فرماتا ہے یعنی کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے بتا تو صحیح تمہیں کس چیز نے دور کر دیا؟ اگر میں پھر بتاؤں تو میرے رب سے مجھے وہ چیز دور کر دیا، دنیا نے ہمیں میرے رب سے دور کر دیا، مال نے ہمیں میرے رب سے دور کر دیا، سنیما ہال نے ہمیں میرے رب سے دور کر دیا، موبائل ہم سے دور کر دیا۔ وہ دوست جو گلی کوچے میں بیٹھتا ہے، جس کو کسی چیز کا علم نہیں، جس کو نماز سے مطلب نہیں، جس کو دین سے مطلب نہیں، جس کو قرآن سے مطلب نہیں، جس کو رسول کے سنت رسول کے حدیث سے کوئی مطلب نہیں، اگر میں کہوں تو ایسے دوست نے ہمیں میرے رب سے دور کر دیا ہے، کہوں تو ایسے لوگوں نے مجھے میرے رب سے دور کر دیا ہے۔ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں نا کہ دنیا میں ایسے ساتھی بناؤ، ایسے دوست بناؤ جو دنیا میں تمہیں کامیاب کر دے، مرنے کے بعد کل میدان محشر حشر کے دن وہ تمہیں کامیاب کر دے۔ اب کوئی کہے ایسا کیسے دوست ہو سکتا ہے؟
چلو دنیا تو مان سکتے ہیں، ایک اچھا دوست اچھا کاروبار کرا دے گا، اچھے راستے میں وہ دنیا کمانے کا ایک ذریعہ بنا دے گا۔ مفلس ہے، ایک مالدار دوست ہے، چند رقم دے کر کے ایک کاروبار اس کا کھول دے گا۔ بھٹکے ہوئے ہیں تو ان کو راہ میں لا سکتا ہے، لیکن آخرت میں کیسا ہو سکتا ہے؟ آخرت میں ہمارا دوست ہمیں کیسے کامیاب کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے دوست بناؤ جو دین پر قائم ہے، نہ کہ دنیا پر قائم ہے، نہ کہ دنیا پر قائم، وہ دین پر قائم ہے، اس کا ایمان پختہ، ان کا عقیدہ پختہ ہو۔ ایسے دوستوں کو بناؤ گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد قبر حشر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن نصیب والوں کو ایسے دوست ملتا ہے۔ دنیا میں تو ہزاروں دوست ہیں جو نماز سے دور ہیں۔ اگر کسی کا ایک دوست بے نمازی ہے، شرابی ہے، جواری ہے، نشیری ہے، سٹا لگاتا ہے، جوا کھیلتا ہے، تمام دنیا کے وہ عمل کرتا ہے جس کو شریعت ناپسند ہے، جس سے شریعت روکنے کے لیے کہتا ہے، لیکن ان کا دوست ایک نمازی سے ہو جائے، یہ پریکٹیکلی بات بتا رہا ہوں، یہ آزما ہوا بات ہے، یہ سنی سنا ہوا بات ہے، یہ تحقیق کیا ہوا بات ہے۔ ایک دوست نمازی ان کا مل جائے، دونوں میں دوستی ہو جائے۔ اب نمازی بے نمازی سے دوست ہوا، شرابی سے ان کا دوست ہوا، جواری سے دوست ہوا، نشیری سے دوست ہوا، لیکن ایک نمازی کا دوست ایسے شخص سے اگر ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کچھ ہی دن کے اندر وہ نمازی بھی جواری میں تبدیل ہو جائے گا۔ وہ شرابی کے ساتھ رہنے والے نمازی وہ شرابی بن جائے گا، شرابی بن جائے گا۔ میں نے کہتا ایسے دوستوں کو دوست نہ بناؤ۔ کس طرح سے؟ ان سے دوستی کرو تو وعدہ کرو پہلے ان سے، اے میرے دوست، تم نے میرے طرف ہاتھ بڑھایا دوستی کا، پر شرط یہ ہے کہ تمہیں نماز پڑھنا پڑے گا۔ اے میرے جواری دوست، تم جوا کھیلتا ہے، تم نے مجھ سے ہاتھ ملایا دوستی کا، شرط یہ ہے کہ تم کو مجھ سے نماز پڑھنا پڑے گا۔ میں دن میں 5 مرتبہ مسجد جاتا ہوں، تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اگر وہ دوست اس بات پر راضی ہوتا ہے تو پھر تم دوستی کرو، اگر وہ اس بات سے انکار کرتا تو ایسے دوستوں کو پیروں کے نیچے جا کے کچل دو۔ تم ایسے دوستوں کو پیٹھ کے پیچھے دھکیل دو گے، اپنے زندگی کے حصے سے اس کو نچوڑ کر کے باہر پھینکو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسا دوست عطا کرے گا جو تمہارے دنیا اور آخرت دونوں کامیاب کر دے گا، دونوں کامیاب کر دے گا۔ تو ایسے دوست بناؤ۔ آئیے چند